السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 372، سورہ توبہ، آیت 76 تا 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا فرمایا تو ہم ضرور ہی صدقہ کریں گے اور ضرور ہی نیک لوگوں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اس نے انہیں اپنے فضل میں سے کچھ عطا فرمایا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور منہ موڑ گئے، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں اس نے ان کے دلوں میں اس دن تک نفاق رکھ دیا جس میں وہ اس سے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالی سے اس کی خلاف ورزی کی جو اس سے وعدہ کیا تھا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ تعالی ان کا راز اور ان کی سرگوشی جانتا ہے، اور یہ کہ بلا شک اللہ سبحانہ و تعالی سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے من وہ ہیں جنہوں نے عہد کیا اللہ تعالیٰ سے، لئن البتہ اگر آتانا اس نے دیا ہمیں، من فضلہ اپنے فضل سے، لنصدقن تو ضرور ہم صدقہ خیرات کریں گے، ولنکونن اور ضرور ہم ہو جائیں گے، من الصالحین صالحین میں سے۔ فلما پھر جب آتاہم اس نے نواز دیا ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، باخلو تو انہوں نے بخل کیا، بھی اس کے ساتھ، وتولوا اور وہ پھر گئے، وہم اور وہ معرضون روگرداں تھے۔ فعاقبہم تو اس نے سزا دی انہیں، نفاقاً نفاق کی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الی یوم اس دن تک کہ یلقونہ وہ ملیں گے اس سے، بما بسبب اس کے جو اخلف اللہ
انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ تعالیٰ کی، ما وعدوہ اپنے کیے ہوئے وعدے کی اس سے، وبما اور بسبب اس کے جو کانو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے۔ الم یعلموا کیا نہیں انہیں معلوم ہوا، ان اللہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، سرہم ان کے بھید، ونجواہم اور ان کی سرگوشیاں، وان اللہ اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ علام خوب جاننے والا ہے، الغیوب غیب کی باتوں کو۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات مبارکہ، ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین منافقوں کی ایک بری عادت کا ذکر اور تذکرہ فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آج یہی عادت بے شمار کلمہ پڑھنے والوں میں، ہمارے اندر بھی موجود بے شمار لوگوں کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے۔ ہم کسی کو منافق ڈکلیئر نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن مجید نے منافقوں کی علامات ضرور بتائی ہیں، منافقوں کی نشانیاں ضرور بتائی ہیں۔ تو یہ منافقانہ نشانیاں علامات کئی لوگوں میں پائی جاتی ہیں، جن میں سے حدیث کے مطابق کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اسی میں ایک ساتھ چوتھی بھی ہے۔ ایک یہ کہ اذا حدث کذب، منافق جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، منافق خلاف ورزی بھی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، منافق امانت میں خیانت بھی کرتا ہے، واذا خاصم فجر، منافق لفڑے کے وقت میں گالم گلوچ بھی کرتا ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی بہت ساری منافقوں کی نشانیاں بتائیں۔ مثال کے طور پر ہم پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں، منافق نماز میں سستی کرنے والا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح منافق اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے، بوجھ اور چٹی سمجھ کر۔ اور منافق کی نشانی ہم نے پڑھی کہ منافق میدان جہاد سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب یہاں اس آیت اور ان آیات بینات کے اندر، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کی ایک عادت بیان کی ہے۔ اور بھائیو، ہمارا کام قرآن سن کر اور قرآن پڑھ کر یہ ہونا چاہیے کہ ہم فوراً قرآن پڑھ کر اور قرآن سنا کر اپنے گریبان میں نظر ڈالیں، کہیں میرے اندر تو یہ منافقانہ نشانی صفت موجود تو نہیں ہے۔ اگر موجود ہے تو اس منافقانہ صفت سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی چنتا اور کوشش کرنی چاہیے، اور اگر نہیں موجود تو پھر اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں منافقانہ علامات اور اعمال سے محفوظ کر کے رکھنا۔ منافقوں کی نشانی، بعض لوگوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ یا اللہ ہمارے پاس تو تیری راہ میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہوتا نا تو ہم تو ضرور حاتم طائی بن جاتے۔ مطلب اگر ہمارے پلے کچھ ہوتا ہم ضرور صدقہ کرتے، خیرات کرتے، غریبوں کو کھلاتے پلاتے، یتیموں بیواؤں بے سہارا بے آسراؤں کے کام آتے۔ یہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پلے کچھ ہوتا نا ہم ضرور صدقہ خیرات کرتے، اور جب اللہ نے بہت کچھ دے دیا تو پھر بن گئے بخیل اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے منہ موڑ لیا۔ وہ ایسا ہے کچھ کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور اسلام کی آمد سے پہلے مدینہ، جس کا پرانا نام تھا یثرب، یعنی کہ مشہور جو عام ہے بیماریوں کا گھر، تو یثرب یہ ایک ایسی بستی، ایسا شہر تھا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی ویلیو اس کی نہیں تھی۔ لیکن جناب نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ یثرب، پہلے تو یثرب سے مدینہ بنا، مدینہ طیبہ، مدینہ طابہ، بڑی پاک سرزمین بنی، بیماریوں کا گھر بھی تھا، لوگ آتے، یہاں کے لوگ بیمار ہو جاتے، یا باہر کا پردیسی آتا بیمار ہو جاتا، تو نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے یہ یثرب سے مدینہ طیبہ، مدینہ طابہ قرار پایا۔
اور آپ نے دعا فرمائی اے اللہ یہاں سے بخار بیماری کو دور بھگا دے، دور نکال دے۔ تو یہاں نبی علیہ السلام کی جب تشریف آوری ہوتی ہے، یہ شہر، یہ شہر، یہ بستی عالم انسانیت میں رتبہ اور مقام پا گئی، اور پھر اس شہر کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ یہاں جناب تجارت کا دائرہ کار وسیع ہو گیا۔ ایک یہ، دوسرا مال غنیمت کی وجہ سے بھی مدینے میں رہنے والے لوگ، ان کے مالی حالات بھی درست ہوئے، اور بڑے بڑے کنگال قسم کے لوگ بہت عالی شان مالدار بن گئے۔ اور جن لوگوں نے کہہ رکھا تھا نا کہ یا اللہ ہمارے پاس اگر ہوتا نا خرچ کرنے کے لیے ہم ضرور صدقہ کرتے، میں سیمپل دے رہا ہوں، مطلب کہ میرے پاس اگر خرچ کرنے کو ہوتا تو میں جناب حاتم طائی بن جاتا، بہت خرچ کرنے والا ہوتا۔ لیکن جب یہ لوگ مالدار ہوئے تو یہ احسان فراموش ہو گئے، اور پھر کیا ہوا کہ جناب یہ بخل کرنے لگے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ان لوگوں نے منہ موڑ لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کے بیچ میں نفاق ڈال دیا گیا، اور یہ قیامت تک کے لیے۔ آج بھی کئی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہو تو جناب ابھی تو یکم نہیں ہے، میری جیب خالی ہے، میرے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں۔ بہت سے کلمہ پڑھنے والے ہیں زکوٰۃ تک ادا نہیں کرتے، بہت سے کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور شیطان کی راہ میں دھڑا دھڑ خرچ کرنے والے ہوں گے۔ ان کی صورتحال کچھ یہ ہوتی ہے کہ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان کہتا ہے میاں اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو خود فقیر ہو جاؤ گے، خود تم جناب مسکین ہو جاؤ، تمہارے اپنے حالات برے ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان بے حیائی اور برائی کے کاموں میں دھڑا دھڑ خرچ کرواتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کے اندر پھر نفاق ڈال دیا، اور یہ لوگ اسلام سے دور رہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا شان نزول بتایا ہے ثعلبہ بن حاطب کے حوالے سے، جبکہ حضرت ثعلبہ بدری صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، اور جو قصہ بیان کیا جاتا ہے یہ قصہ سرے سے ثابت ہی نہیں ہے، اور اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل گھڑنتو باطل قصہ ہے، لیکن وہ قصہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت ثعلبہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کے لیے کہا، اور آپ نے دعا کر دی، اس نے صدقہ کرنے کا وعدہ کر دیا، لیکن جب اس کا مال زیادہ ہو گیا تو پہلے تو نماز با جماعت کو چھوڑا، پھر نماز جمعہ کو بھی چھوڑ دیا، اور جب زکوٰۃ لینے والا وصولی کرنے والا اس کے پاس آیا تو اس زکوٰۃ کو اس نے جزیہ، ہمارے لفظوں میں ٹیکس کہہ دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس ہے ثعلبہ پر، اسے جب یہ معلوم ہوا تو آپ کے پاس آیا، مگر آپ نے اس کا مال قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر یہ ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہما، عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھی آیا، مگر انہوں نے بھی اس کا مال قبول کرنے سے انکار کیا، اور یہ اسی حالت میں مر گیا۔ تو یہ ایک باطل اور من گھڑت قصہ ہے۔ حضرت ثعلبہ بدری صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں، جب میں نے اس قصے پر غور کیا، سند تو ٹھیک ہے، باطل ہے، من گھڑت گڑنتو ہے، لیکن مجھے غور کرنے پر میرے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے معاشرے میں اگر اس قصے کو اپلائی کیا جائے تو آج یہ باطل قصہ ہم مسلمانوں پر پوری طرح پریکٹیکلی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ مطلب یہی حال ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں سے اکثر و بیشتر کے ساتھ یہ حال ہے، یہ معاملہ ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جب کچھ نہیں ہے، کنگال ہیں، تو مصلی بچھائے رو رہے ہیں اللہ میاں عطا کر دے، اور جب اللہ عطا کر دیتا ہے
آہستہ آہستہ ان سے 5 نمازیں چھوٹتی رہتی ہیں، پھر ان کی کاروباری مصروفیات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اللہ ان کو لاکھوں کروڑوں دیتا ہے، مگر بھائیوں وہ اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتے، اور یوں ہی وہ پھر مر جاتے ہیں۔ تو اس قصے کی سند باطل ہے، لیکن آج مسلم معاشرے میں حال یہی ہے کہ مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جزیہ سمجھ بیٹھا ہے، اور جس کو اللہ نے جتنا مال دیا، ہو سکتے ہیں اور ضرور ہیں اللہ والے بھی موجود ہیں، لیکن ایک بڑا حصہ یہ بھی موجود ہے کہ جناب نماز ہونی ہے 4 بجے عصر کی، اور یہ پڑھ رہا ہے 6 بجے اور 5 بجے۔ کیوں؟ کہ جناب تم تو مولوی لوگ ہو، سارا دن فارغ ہوتے ہو، ہم دکان پر کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، گاہکوں کا رش ہوتا ہے، اس لیے نماز وقت پر نہیں پڑھی جاتی۔ تو افسوس ہے ایسے لوگوں پر، ان کا یہ مال ان کے کچھ کام نہ آئے گا، ان کا یہ مال ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اور بندے کا مال ہے ہی کتنا؟ اتنا ہی ہے کہ آپ نے کھا لیا، پی لیا، پہن کر پرانا کر لیا، باقی تو مرنے کے بعد وارثوں کا ہے، وہ آپ کے بعد لڑیں گے، جھگڑیں گے۔ آپ کے پلے صرف وہی کام آیا، کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، ہاں، یا وہ جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اسے آگے کے لیے سیونگ اکاؤنٹ کے اندر جمع کرا دیا۔ اللہ رب العالمین نے منافقوں کے تعلق سے فرمایا کہ یہ منافق نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین تو راز کو بھی جاننے والا ہے، سرگوشیوں کو بھی جاننے والا ہے، جو یہ اعلانیہ کریں اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو چھپ کے کریں وہ بھی جانتا ہے، جو یہ گھس گھس کریں، کانا پھوسی کریں اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو ان کے دلوں میں ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو دل میں موجود اللہ اس سے بھی واقف، اور یہ جو خسر پھسر کرتے ہیں اللہ ان کی خسر پھسر کو بھی جاننے والا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ تو ہے ہی علام الغیوب، وہ تو ہے ہی علام الغیوب، وہ رب وہ سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ اس لیے کوئی دل میں چور رکھے ہوئے ہو یا کوئی خسر پھسر کر رہا ہو، اللہ دل کے ارادوں سے بھی واقف ہے، علیم بذات الصدور، اللہ خسر پھسر کانا پھوسی تک کو بھی سننے اور جاننے والا ہے۔ بھائیو اس آیت سے ہمیں یہ درس ملا کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ نے دیا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہمارے خرچ کرنے سے ہمارا مال کم نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ بڑھے گا، اور زیادہ اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ بات یہ ہے ہم یقین سے خالی ہیں، سچی بات ہماری زبان پر یہ سارا کچھ ہم سن بھی رہے ہیں، زبان ادا بھی کر رہی ہے، کان سن رہے ہیں، لیکن دل یقین کی دولت سے خالی ہے۔ جب بندہ مومن میں یقین، دل کے اندر یقین کی کیفیت، اور جب آپ کا اور میرا ایمان دل میں گھر لے تو سبحان اللہ پھر منظر یہ ہوتا ہے، ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ گھر میں جھاڑو لگا کر آ جاتے ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے آدو آد مال لے کر آ جاتے ہیں، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ پھر کروڑوں خربوں اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیتے ہیں۔ دل کا یقین کیا خوب چیز ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ اکبر یہ عشرہ مبشرہ رویا کرتے تھے۔ کیوں؟ حضرت عثمان کے متعلق کہ وہ قبر اور قبروں کی زیارت کے وقت رویا کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے عثمان تو تو جیتے جی جنت کا سرٹیفکیٹ لیے ہوئے، سند لیے ہوئے ہے، ڈگری مل گئی تجھے جیتے جی کہ تو جنتی ہے۔ عثمان کہا کرتے تھے لوگوں یہ قبر آخرت کی سیڑھیوں اور منزلوں میں سے پہلی منزل، پہلا سٹیپ ہے۔ تو انہوں نے کیوں لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیے کہ وہ کیوں رات کی نئی نویلی دلہنوں کو، ہاں جی پہلی رات کا دلہا کیوں اللہ کی راہ میں نکل پڑا؟ ایمان ان کے دل میں گھر کر چکا تھا، ایمان ان کے دل میں گھر کر چکا تھا، اور میرا ایمان
میرا ایمان تو انتہائی زنگ آلود، میرے ایمان پر تو مکڑی کے جالے ہیں، اس لیے ہم بول دیتے ہیں، سن لیتے ہیں، مگر بات ہمارے دل کو ٹچ نہیں کرتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پاک پروردگار اپنی خاص خاص رحمت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں کا اور اس کی پیاری پیاری صفات کا واسطہ اور وسیلہ ہے، اللہ کرے کہ یہ ایمان جو ہماری زبان پر اور ہمارے کانوں میں ہے، اللہ کرے کہ یہ ایمان ہمارے دل میں گھر کر جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔